نور خدا ناقص آرا پیر کامل آرا رہنما۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگ و دوست و عزیزان قدر، اور بڑی محبت سے اور بڑی عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما جملہ غلامان گنج بخش اور ARY QTV اور YouTube چینل کے جملہ ناظرین و ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ ویسے تو میں آپ کو شب برات سے ہی رمضان المبارک کے لیے تیار کر رہا تھا، تھوڑا بہت کسی نہ کسی بہانے ذکر کر کے آپ کو اس طرف میں متوجہ کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے ایک ماہ رمضان اور نصیب کر دیا ہے۔ چونکہ ہمارا پختہ ایمان غیب پر ہے، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے نا کہ رمضان المبارک کی برکتیں کتنی ہیں، حدیث پاک میں تو یہ ساری تفصیل نہیں، لیکن میں اس سے برکت لیتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رب کائنات رمضان المبارک میں کتنا مہربان ہوتا ہے۔ رب کائنات اپنے بندوں کو کتنی کثیر تعداد میں معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے۔ جن سے 11 مہینے ناراض رہا، ان سے اس مہینے میں راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے کام جو باقی 11 مہینوں میں چھوٹے ہی رہتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں چھوٹے ہی رہتے ہیں، اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس چھوٹے کام اور چھوٹی نیکی کو کتنا بڑا کر دیتا ہے۔ اگر یہ سارا لوگوں کو پتہ چل جائے، اچھا پتہ چلنے کا کیا مطلب، میں جو سمجھا ہوں کہ لوگ دیکھ لیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب ہے نا، لوگ اگر دیکھ لیں تو لوگ تمنا کریں کہ مولا پورا سال ماہ رمضان ہی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا کر دیا ہے۔ اب آپ کی ہمت ہے، آپ کی اپنی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگی جانے والی توفیقات آپ کے اپنے نصیب میں ہیں کہ آپ اس میں سے کتنی رحمتیں لوٹتے ہیں، کتنی برکتیں سمیٹتے ہیں۔ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف ہے، اپنی اپنی ہمت ہے، اپنی اپنی کوشش ہے۔ ہمارا کام بطور داعی، بطور مبلغ اور اس عظیم منصبی ذمہ داری کے سبب آپ کو صرف متوجہ کرنا ہے، آپ کو شوق دلانا ہے، آپ کو دھیان دلانا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ ماہ رمضان، اس کے کئی نام ہیں۔ ہمارا جو موضوع توبہ کا چل رہا ہے، تو میں نے جب اس پہ غور کیا تو میں نے کہا کہ یہ مہینہ، یہ ماہ توبہ ہے۔ یہ رمضان ماہ توبہ ہے۔ ماہ توبہ کا مطلب رب کائنات
بخشنے پہ تیار ہے. رب کائنات بخشنے پہ تیار ہے. رب کائنات معاف کرنے کو تیار ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ معاف کرنے کو بخشنے کو بالکل تیار ہے. اور اگر میں یہ کہوں، حدیث پاک میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ رب کائنات انتظار میں ہے، آئے رب کائنات انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگتا ہے. آپ اس کی اہمیت کو پہنچے نہیں. میں آپ کو حدیث پاک عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2759، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بات کی، اس پر دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئے ہائے، رب کائنات رات کو اپنا رحمت والا ہاتھ کھولتا ہے. رات کے ٹائم اپنی رحمت والا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ جس نے دن کو گناہ کیا ہے وہ رات کو توبہ کر لے، اور دن کو رحمت والے ہاتھ کو شادہ کرتا ہے کہ جس نے رات کو گناہ کیا ہے وہ دن میں مجھ سے توبہ کر لے. اچھا، اس حدیث پاک میں رمضان المبارک کی تخصیص نہیں ہے. میں اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ رب کائنات رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے میں، ایک ایک سیکنڈ میں، ایک ایک ساتھ میں اپنی رحمت والے ہاتھ کشادہ کر دیتا ہے. اس کو یوں کہہ لیں، معافی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، حجابات اٹھا دیتا ہے اور ندا دیتا ہے، پکارتا ہے. اور حدیث پاک میری پیش نظر ہے، رب کائنات پکار پکار کے کہتا ہے، او کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا؟ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا؟ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا؟ کوئی ہے مجھ سے نعمتوں کا سوال کرنے والا؟ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، رحمت مانگے میں اسے رحمت سے مالا مال کر دوں؟ اب اس سے بڑا بھی کوئی موقع مجھ آپ کے لیے ہو سکتا ہے؟ وہ تو حی قیوم ہے، اس کی شان تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اس کی شان تو ولا یؤودہ حفظہما ہے، اس کی شان تو وہو العلی العظیم ہے. اس کا مطلب ہے کمی ادھر سے نہیں، کمی ادھر سے نہیں، کوتاہی ہماری طرف سے ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کو بھی اسی طرح باقی 11 مہینوں کی طرح ہی گزار رہے ہیں. ہماری روٹینز میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، ہماری فیلنگز میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، ہماری سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے.
ہمارے معمولات میں، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ کل پھر جب پنجابی جا دن پھر جدوں دھون پھڑی جانی نا تو پھر عذر بہانہ چلنا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں اللہ کریم جہاں اور بہت ساری چیزیں بندے کو ارشاد فرمائے گا، ان میں سے یقیناً ایک یہ چیز بھی فرمائے گا کہ بندے کیا میں نے تجھے تیری زندگی میں ماہ رمضان جیسا برکت والا مہینہ دیا نہیں تھا؟ کیا میں نے تجھے ماہ رمضان جیسا رحمت والا مہینہ دیا نہیں تھا؟ کیا میں نے تجھے ماہ رمضان جیسا مغفرت والا مہینہ دیا نہیں تھا؟ کیا میں نے تجھے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا یہ گولڈن چانس میں نے تمہیں زندگی میں دیا نہیں تھا؟ اور یقین جانے وہاں یہ بھی وہ فرمائے گا کہ خطیب داتا دربار تو انو جنجوڑیا سی یا کونی سے جنجوڑیا؟ اور تو ساں ٹی وی تے بہ کے گھر سنیا سی نہیں سی سنیا؟ تمہیں بتایا تھا یا نہیں بتایا؟ تمہیں سمجھایا تھا یا نہیں سمجھایا تھا؟ اس موقع کی اہمیت کو تمہیں ریالائز کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تے ہن پھر آ جاؤ۔ وہاں ہم متوجہ تھے بخشنے کو، وہاں ہم متوجہ تھے تجھے معاف کرنے کو، وہاں ہم متوجہ تھے تجھ پر رحمت کرنے کو، ہم انتظار میں تھے کہ آ مانگ ہم سے، سجدے میں گر جا، جھولی پھیلا لے، آنسو بہا لے، سر کو جھکا دے، میری بندگی کے راستے پہ آ جا۔ وہاں ہم انتظار میں تھے، ہن پھر اس وقت سے پہلے، آنے سے پہلے اس ماہ مقدس کو اور کچھ نہ صحیح، کچھ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، اس میں داخل ہوں، اس میں انٹر ہوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک، مسلم شریف کی صحیح حدیث نمبر 2747، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیسی اس کی رحمت کے کیا نظارے ہیں، گناہ کر کے اس کی نافرمانی کی ہے، گناہ کر کے اس کی نافرمانی کی ہے، اس کو ناراض کیا ہے، اس کو ناراض کیا ہے۔ جو ناراض ہو جائے وہ تو ناراض رہتا ہے، وہ تو غضبناک ہوتا ہے۔ مولا تیری کیا شان رحمت ہے، تیری کیا شان کریمی ہے، گناہ تیرا کیا، مجرم تینے بنے، پھر تجھ سے ہی معافی مانگی، تو خوش ہو رہا ہے۔ اب اس خوشی کو کہ اللہ تعالی بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، بس چھوٹا سا کام ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، رب کائنات خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ اس ساری گفتگو سے میں اس طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں سادے لفظوں میں کہ حاجی صاحب بس کر دیو، بس کر دیو، بتیری ہو گئی، بتیرا جوڑ لیا، بتیرا کٹ وٹ کر لیا، بتیری گھومن پھیری لا لئی، بس کر دیو، رک جاؤ، متوجہ ہو جائیے اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف، صرف یہ توجہ۔ اور اس سے بہتر
اس سے بہتر کوئی موقع، اس سے بہتر کوئی چانس نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک خاص ٹائم ہوتا ہے نا، ایک خاص ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی کے گھر میں شادی چل رہی ہو، شادیانے بج رہے ہوں، ٹھیک ہے جناب، خوشیاں منائی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، ان کے دروازے پہ کو آ جائے، ان کے دروازے پہ کو سوالی آ جائے اور آ کر کہے جناب سبحان اللہ خوشیاں سلامت رہن، ہیں اے خوشیاں ہمیشہ قائم رہن، دعا دے دے، برکت دے دے، نواز دے۔ آپ مجھے بتائیں پتھر سے پتھر دل بھی ہوگا نا، کنجوس تو کنجوس بھی ہوئے گا نا، انہیں کہنا یار موقع خوشی دا جا یار انہوں بھی کچھ دے، ایسا ہی ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، بس آپ یوں سمجھ لیجئے اس کائنات ارضی و سماوی میں اللہ رب العزت کے رحمت کے خزانوں میں، اس کی بخشش اور عنایات کے سمندر میں اس وقت طغیانی ہے، اس وقت بہار ہے، آئیے لوٹ لیجئے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہائے ہائے ہائے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم بخشنے کو تیار ہیں، تہاڈی نیندر ہی پوری نہیں ہوندی، ہم بخشنے کو تیار ہیں، تینوں اپنے حساب کتاب دے بینک بیلنس نو چیک کرن تو فرصت نہیں، ہم تجھے معاف کرنے کو تیار ہیں، تو پلاننگ کر رہا ہے کہ روزوں میں کس چیز کا ریٹ بڑھا کے جیبیں کیسے کاٹنی ہے، ہم تجھے بخشنے کو تیار ہیں، تو ذخیرہ اندوزی کر کے ریٹ بڑھنے کے انتظار میں اور لوگوں کو لوٹنے کا حساب کتاب تو جوڑ توڑ کر رہا ہے، ہم تجھے بخشنے کو تیار ہیں، اور تو یتیموں کا مال کھا کے، غریبوں کا مال کھا کے، بہنوں کا حق دبا کے، بیٹیوں کا حق دبا کے، جائیدادیں دبا کے، جھوٹ بول کے، رشوت لے کے، ہیں کک بیکس کر کے تو کہیں اور ہے، ماں بتو مشغول، میں تجھے بخشنے کو تیار ہوں، میری رحمت تیری طرف متوجہ ہے، میرا کرم تیری طرف متوجہ ہے، میری بخشش تیری طرف متوجہ ہے، تو منہ دوجے پاسے چکیا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ میں تو کئی باری حیران ہوں نا، آپ کی تربیت کے لیے بتا رہا ہوں، توجہ کے لیے، کئی دفعہ میں سوچتا ہوں امام صاحب ادھر دوجے پاسے سلام پورا نہیں پھیر دے، ایک پاسے السلام علیکم ورحمت اللہ کیا نا، دوجے پاسے ورحمت اللہ حالت مقدہ نہیں تے وہ اٹھ کے او جا رہے ہو، اللہ اکبر، یار تینوں ایڈی جو کال لیے تھا تو لین کی آیا، یہ تو کہتے جلدی جانا تے پچھلی صفحہ کھلو جا، پہلی صفحہ بانا تے رحمت اللہ مکنا نہیں تے بابا جی چکنا تے جناب او گئے جی، ہائے ہائے ہائے۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو تربیت کے لیے، پتہ ہے کیا ہے، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں وضو کرتا ہے، ذرا سمجھیے گا اس پوائنٹ کو، سمجھیے اس انداز کے ساتھ سمجھیے گا، بندہ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کے مطابق جب وہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں، سمجھ آ گئی، بازو دھوتا ہے، بازوؤں کے گناہ جھڑتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ہر قدم پر جب وہ آ رہا ہوتا ہے اللہ کے گھر کی طرف، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش رہا ہوتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے، پھر جب وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، اللہ کی تسبیح، تقدیس، تحمید، تحلیل کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اب وقت آ گیا، اب وقت آ گیا جولی پھیلانے کا، اب ٹائم آ گیا جولی پھیلانے کا، اب وقت آ گیا رب کائنات سے مانگنے کا، اب آ گیا رب کائنات کی رحمت کو سمیٹنے کا، اب وقت آ گیا اللہ رب العزت کی عطا کردہ بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کا۔ حاجی صاحب سلام پھیرے آتے او گئے، گل سمجھ آئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کیا کریں،
اس کی کوشش اس کو اس اینگل سے دیکھا کریں، فتوے کی نظر سے نہیں، تقوی کی نظر سے دیکھیں، تقوی کے حساب سے دیکھیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے وہ کیسے کہ رب کائنات تو متوجہ ہے، بخشنے کو تیار ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، دینے کو تیار ہے، جھولی بھرنے کو تیار ہے، سوال کا جواب دینے کو تیار ہے، بخشش کا پروانہ دینے کو تیار ہے، اللہ اکبر، اللہ کریم عطا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کو تھوڑا بہت ہیلا بہانا کوشش سانوی تو کرنی چاہیے۔ کی خیال ہے؟ ہم اپنی کسی چیز کو چینج نہ کریں، ہم اپنی کسی کام کو تبدیل نہ کریں، ہم اپنی زندگی کی ڈگر اسی طرح چلاتے رہیں اور خوش فہمی میں رہیں، نہ بابا بولے۔ تو سنیے اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص سفر پر نکلے، ٹھیک ہے، اس زمانے کے حساب سے اس کے پاس اس کی سواری گھوڑا اونٹ ہو، اس نے اپنے سفر کا سامان اس کے اوپر باندھا ہو، پانی، راشن، بسترا، ہر چیز اس کے پاس ہو، وہ سفر پہ نکلے، اور جب سفر میں نکلے نا تو اس کی سواری گم ہو جائے، اس کی سواری گم ہو جائے، کھانے پینے کا سامان بھی گیا، آرام کا سامان بھی گیا، سفر کرنے کا ذریعہ بھی گیا، بیٹھ گیا، وہ کتنا مایوس ہوگا، وہ کتنا پریشان ہوگا۔ آپ سمجھ گئے؟ اس کا سارا کچھ لٹ گیا، وہ پریشان ہو کر درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ یار ہن میں کیا کراں، میرے کو کچھ بھی نہیں رہا۔ اس کی مایوسی کتنی ہے، اس کی پریشانی کتنی ہے، وہ مایوس ہو کر لیٹ جائے درخت کے نیچے۔ اچانک جب اس کی آنکھ کھلے، اچانک جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی وہ سواری اسی سامان کے ساتھ سامنے کھڑی ہے۔ چلو یہ حدیث پاک میں تو آپ یوں کہہ لیں کہ سادے لفظوں میں کہ کسی بندے دی گڈی چوری ہو جاوے، پورا ٹل لا لوے، گڈی نہ لبے، سویرے اٹھے تے گھر دے گراج کھلوتی ہوئے، بچوں کے ساتھ مری گھومنے کے لیے جا رہا ہے، کسی جگہ سائڈ پہ رکے ہیں، سمجھ آ گئی سارا کچھ گاڑی میں ہے، باہر آئے دیکھا تے گڈی غائب ہے، سمجھ آ گئی سامان سمیت گڈی گئی۔ آج کل کی ایڈوانس مثال آپ سمجھ لیں، فرماتے مایوس ہو کے کہیں بیٹھ جائیں، یکدم دیکھیں کہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اب خوشی کتنی ہوگی، اس کی خوشی کتنی ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس خوشی کی شدت میں اس سواری کی نکیل کو پکڑے اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، خوشی اس کی اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ خوشی میں کہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کہنا کیا تھا؟ کہنا یہ تھا کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ کہنا یہ تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن خوشی میں اتنا مغلوب ہو جائے، خوشی کی اس کیفیت میں وہ اتنا سمجھ لیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے کہ وہ اس خوشی کی کیفیت میں کہے مولا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے سمجھ گیا آئی کہ جتنا یہ خوش ہوا ہے نا، جتنا یہ خوش ہوا ہے اس سواری کے مل جانے پر
کہ خوشی میں مغلوب ہو گیا اور اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے، فرمایا جتنا یہ بندہ خوش ہوا ہے نا، جتنا یہ بندہ خوش ہوا ہے اپنی سواری کے ملنے پر اور خوشی سے اتنا مغلوب ہو گیا ہے، اللہ رب العزت رب کائنات بندے کی معافی مانگنے سے، بندے کے توبہ کرنے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے پہ خوش ہوتا ہے۔ میں اس کو ایک اور اینگل سے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ احادیث کا گلدستہ میرے سامنے ہے، کافی ساری احادیث ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم گناہ کرنے والا ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے۔ انبیاء فرشتے معصوم ہیں، ان کے سوا اللہ کریم فرماتا ہے کہ سب خطا کرنے والے ہیں، لیکن رب کائنات فرماتا ہے کہ اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں نے آپ کو بتائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، خوشخبری سنیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے سچی توبہ کر لی۔ یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ توبہ پڑھنی نہیں، تثبیت توبہ پڑھنی نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے توبہ پڑھن دی گل نہیں ہو رہی، اے توبہ کرن دی گل ہو رہی ہے۔ ہاں، توبہ پڑھنا اور ہے، توبہ کو پڑھنا اور ہے، توبہ کرنا اور ہے۔ استغفار پڑھنا اور ہے، استغفار پڑھنا اور ہے، استغفار کرنا اور ہے۔ اس کو سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، دعا کرانا اور ہے، تو اسی سمجھ جاؤ، دعا کرانا اور ہے، دعا لینا اور ہے۔ دعا کرانا اور ہے، دعا لینا اور ہے۔ میں اکثر پروگرامز میں یہ کہا کرتا ہوں کہ امام خطیب جو دینی مناسب کے لوگ ہیں، ان سے دعا کرانا بڑی آسان ہے۔ دیکھو نا، کوئی بھی کہے گا پرچی لکھ کے بھیجے، ویسے کہہ دے، ہماری ڈیوٹی ہم نے کرنی ہے بھائی، خشوع خضوع سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جناب۔ دعا کرانا بڑی آسان ہے، لیکن گل پلے بن لو، امام کولو دعا لینا بڑی اوکھی جے۔ ہاں، امام سے دعا لینا بڑی مشکل ہے، سمجھ آ گئی؟ امام نو پتہ ہوندا وا کیڑا منافق ہے، سمجھ آ گئی، کیڑا ریاکار ہے، کیڑا میرے تے اپنے منصب دا، میرے پیسے دا میرے تے روپ پا رہا، کیڑا مینو مسیتے چودھری بن کے تکا رہا، سمجھ آ گئی؟ کیڑا میری کنڈی پیچھے کی گلاں، پتہ امام نو سارا ہوندا جے، یقین جان جا، لیکن اس کا منصب ایسا ہوتا ہے، کہتا چل یار جا تو اپنا کام کر، اسی اپنا کر۔ ہاں، پتہ انہوں سارا ہوندا جے، تو پھر جس جگہ تے بندہ 10-15 سال رہ رہا ہوئے، اتنے تو پھر بندے دا پتہ ہوندا۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ تو بالکل یہ استغفار پڑھنے کی بات نہیں کر رہا میں، رب کائنات سے معافی پڑھنے کی نہیں، معافی مانگنے کی بات کر رہا ہوں۔ اس پر میں آگے چل کے بتاؤں گا اس کی کیا شرائط ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، کمن لا ذنب لہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس سے بڑی بشارت کیا ہوگی، اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک، کہ اللہ کی قسم میں، نبی کریم علیہ السلام خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، اپنے بارے میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ کون؟ اے جن کے صدقے سے گناہ بخشے جاتے ہیں، جن کے صدقے سے گناہ بخشے جاتے ہیں، جن کی شفاعت سے گناہگار بخشے جاتے ہیں، جن کی نظر کرم سے بیڑے پار ہوتے ہیں، جن کی توجہ سے دونوں جہانوں میں بندہ تر جاتا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اس پر علماء نے بڑی تفصیلی بات کی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء معصوم ہیں، وہاں خطا گناہ ہے ہی نہیں، تو ایک سوال ہے کہ جب گناہ کوئی نہیں، جب خطا کوئی نہیں، تو توبہ کس چیز کی ہے؟ سوال ہے نا۔ جب خطا ہی کوئی نہیں، گناہ ہی کوئی نہیں، تو 70 مرتبہ توبہ کس لیے ہے؟ پہلا جواب، ہم گناہگاروں کو بتانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، ہم گناہگاروں کی تعلیم کے لیے کہ دیکھو میں نبی ہو کر، میں رسول ہو کر، میں امام الانبیاء ہو کر، میں امام الرسل ہو کر، میں شفیع المذنبین ہو کر، میں رحمت للعالمین ہو کر، میں شاہد و مبشر و نذیر ہو کر، میں سراج منیر ہو کر، میں اگر اللہ سے 70 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں تو تمہیں تو 70,000 مرتبہ کرنی چاہیے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، سکھانے کے لیے ہے، ہمیں بتانے کے لیے ہے۔ دوسرا جواب، اگر کوئی شخص گناہگار نہ ہو اور وہ توبہ کرے، اگر کسی کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ توبہ پھر بھی کرتا ہے، تو اب گناہ تو ہے نہیں کہ جو بخشے جائیں، گناہ تو ہے نہیں جو بخشے جائیں، رب کائنات اس کے بدلے میں اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ گویا درجات کی بلندی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے وہاں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہوں کا تصور کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر کلمے کے ساتھ، اس توبہ کے ساتھ محبوب کائنات کے اللہ کے ہاں درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی توجہ ہے۔ اچھا ویسے تسی یقین رکھو، روزہ میں بھی رکھے ہے جی، سمجھ آ گئی؟ تو میں اللہ دے فضل نال تراویح بھی تمہیں پڑھانی ہے، منزل بھی یاد کرنی ہے، درس بھی تمہیں دینا ہے، باقی سارے کام کاج بھی کرنے نے، تو میں تواڈے سارے نالوں میں زیادہ فریش لگ رہا ہاں، مینوں میں لگدا تسی سارے میرے نال چوکے تھکے ہو، ذرا کہو خا زور نال سبحان اللہ۔ اور یہ تو میں آپ کو دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے ایسی باتیں کرنا کہ آپ اللہ کی رحمت سے بندے کو نا امید کر دیں، آپ اس کو ڈرا دیں، بندہ کہے یار کر تو لیا مڑ پھر جی ٹھیک ہاں، نہیں، صوفیاء کا طریقہ، اولیاء کا طریقہ، میرے داتا علی حجویری کا طریقہ، میرے خواجہ اجمیری کا طریقہ، بندوں کو مایوس کرنا نہیں۔ وہ آ جو گئے ہو، موقع مل جو گیا ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سفر اور کام تو بالکل آسان ہے، بس ہمیں تھوڑی جہی دل اور نیت دی توجہ رب کائنات دی طرف کرنی، سمجھ آ گئی؟ اور یہ تھوڑی سی توجہ کتنا بڑا کام کر دیتی ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے رات میں درہ لے کے گھوما کرتے تھے، آپ خود قاضی تھے، خود امیر المومنین تھے، سمجھ آ کے کسی گناہ کو دیکھا اتھے ہی جناب سزا تے اتھے کم پورا، اور رات دے ٹائم نہ کو گلی دے کونے جو نکلیا کو منڈا تے انہیں شراب دی بوتل چکی سی،
تے سامنے حضرت امیر المومنین عمر آ گئے. انہوں نے سمجھتے آ گئی وہ جناب شراب دی بوتل میرے ہاتھ تے میرے نال بڑھنا کیا ہے. ہائے ہائے توجہ ہے جناب. ادھر اس کی نظر حضرت امیر المومنین عمر فاروق پر پڑی. اس کو خیال آیا کہ مجھے کتنی سزا ملے گی, کتنی شرمندگی ہوگی. کھڑے کھڑے کہندا مولا بس اج بخش دے, مولا بس اج لاج رکھ لے, اج بخش دے, اج چھپا دے, تیرے نال پکا وعدہ اج تو بعد میں دوبارہ نو ہاتھ نہیں لاواں. تے نظر حضرت امیر المومنین عمر فاروق دی بھی پہ گئی سی. میں اور بھائی ادھر آئے ہائے کتنا ٹائم لگا ہوگا اس کی نیت کرنے میں, اس کے ارادہ کرنے میں, اس کے اللہ کی بارگاہ کی طرف دل ہی دل میں, نہ سجدے میں گرا, نہ ہاتھ اٹھائے, نہ نفل پڑھے, نہ مسجد گیا, صرف دل کو نیت کو ٹھیک کیا پکے ارادے کے ساتھ. مولا آج بچا لے, آج عزت رکھ لے, آج لاج رکھ لے, دوبارہ اس کو کبھی ہاتھ منہ نہیں لگاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مائی سی کیسے فرمایا کٹ ذرا کی ہے گئی, جدوں باہر کڈیا تے اودے وچ سرکہ سی. ہائے 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 شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے. آپ نے تو سرکہ سمجھا. رب تو ایسے کرم کرتا ہے, رب تو ایسے معاف کرتا ہے, رب تو ایسے کرم کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ڈاواں ڈول والی نہیں, پکی سچی, جس پہ میں آگے چل کے بات کروں گا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا کام آپ کو متوجہ کرنا ہے, اللہ کی رحمت سے امید دلانا ہے. آخری توجیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توبہ کرنے کی وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم ہے, اور علم الیقین نہیں عین الیقین ہے. کس بات کا؟ حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے سچی توبہ کرے, جب کوئی بندہ اللہ سے سچی توبہ کرے تو اللہ اس پر کتنا راضی ہوتا ہے, اللہ اس پر کتنا راضی ہوتا ہے, اللہ اس پر کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کریم اس پر اپنی کتنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. نبی کریم علیہ السلام دن میں 70 مرتبہ جو توبہ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ مولا تیری خاص رحمت, تیرا خاص کرم, تیری خاص توجہ, تیری خاص رحمت جو توبہ کرنے والوں پہ اترتی ہے, مولا اس رحمت سے حصہ مجھے بھی عطا کر دے. ہر عمل جو ہے نا, یاد رکھیں اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, ہر عمل کے لیے رحمت کا رنگ الگ ہے. یہ اور پتہ کی بات بتا دوں, نماز پڑھو گے رحمت کا رنگ الگ ہے, حج پہ جاؤ گے رحمت کا جلوہ الگ ہے, طواف کرو گے رحمت کا جلوہ الگ ہے, تہجد پڑھیں گے رحمت کا جلوہ الگ ہے, روزہ رکھیں گے رحمت کا جلوہ الگ ہے, زکوٰۃ دیں گے رحمت کا جلوہ الگ ہے, کسی کی مدد کریں گے رحمت کا جلوہ الگ ہے. ہر نیکی کا, ہر عمل میں اللہ کی رحمت کا جلوہ الگ ہے. لیکن رب کا جو جلوہ توبہ کرنے والوں پہ ہے, معافی مانگنے والوں پہ ہے, نبی کریم علیہ السلام نے اس خاص رحمت کو, ان خاص جلووں کو ملاحظہ فرمایا, توجہ فرمائی, دیکھا ہوا ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی اس خاص رحمت سے جو توبہ کرنے والوں پر اترتی ہے, جو توبہ کرنے والوں پر اترتی ہے, اس رحمت سے حصہ لینے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے توبہ کرتے ہیں. تو اس ماہ رمضان کو ماہ توبہ بنائیے,
اس ماہ رمضان کو شہر توبہ بنائیے۔ مانگنا آپ کا کام ہے، دینے کا یقین اس نے دلا دیا ہے۔ جھولی پھیلانا میرا آپ کا کام ہے، بھرنے کا وعدہ اس نے کر رکھا ہے۔ بخشنا، بخشش مانگنا میرا آپ کا کام ہے، اور اس بخشش کا پروانہ عطا کر دینا اس نے اپنے کرم والے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ بندے آ۔ اس لیے کو تھوڑا سا دھیان کریں، یہ پوری 11 مہینے نہ ہی نہ پئی، 11 مہینے اگر پوری تہاڈی نہیں نہ پئی کسے دی تو یقین جان لو پیڑی پوری پیڑی روزیں بھی کوئی نہیں جائے۔ اس واسطے بہتر ہے اس دوڑ سے نکلیں، اس حرص سے نکلیں، اس گناہ کے ماحول سے نکلیں، اس لالچ اور حرص سے نکلیں، دنیا کی محبت سے نکلیں۔ یہ جو گولڈن چانس رب کائنات نے عطا کیا ہے، اس کا آغاز دن کو روزہ رکھنے سے، رات کو تراویح پڑھنے سے، تلاوت قرآن کرنے سے، اور اس سب کا آغاز اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ سے کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے اور اس ماہ مقدس کی برکات کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا یوم چونکہ 3 رمضان ہے تو ہم اگلے جمعے کو ان کی عظمت و شان کے اظہار اور اعتراف کے لیے کانفرنس کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ معمول کے خطابات ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، وعلى آلہ واصحابہ الذین وفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم
والإسلام أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أفضل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.